اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ 15واں پارہ سورۃ الکہف آیت نمبر 60۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان شاگرد سے، خادم سے، یوشع بن نون سے۔ ٹھیک ہے جی، یہ واقعہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کے متعلق۔ یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ پہلی بات تو یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کسی بندے نے سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا تیرے سے بھی بڑا عالم ہے۔ اس نے کہا اللہ اگر میرے سے بڑا عالم ہے تو مجھے سفر کرنا چاہیے، میری ملاقات کرانی چاہیے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر مل، سفر کر۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں کہ علم کے لیے کیا ہے، سفر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ پھر سفر پیش اس لیے آیا۔ اصل میں کیا ہے، بندہ جتنا بھی بڑا عالم ہے وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوال کیا، آپ نے فرمایا اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خضر علیہ السلام۔ تو یہ خضر علیہ السلام کون تھے، نبی تھے، کیا تھے، اختلاف ہے۔ بہرحال آگے ہم پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فوجد عبدا من عبادنا، ہمارے ایک نیک بندوں میں سے تھا۔ لفظ خضر کسے کہتے ہیں؟ گنبد خضرابیہ ہے خضر۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ایسی سوکھی گھاس پہ۔ گھاس جب سوکھی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے۔ جب وہ کھڑے ہونے لگے تو اس نے آس پاس دیکھا کہ سبزہ ہی سبزہ ہے، اس لیے ان کو خضر کہتے ہیں۔ مفسرین کی رائے اور تفسیر یہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اگر وہ میرے سے بڑا ہے، اس کے پاس علم ہے میرے سے زیادہ، تو میں ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر آؤ، ملاقات کرو، ملو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو خضر علیہ السلام کیا تھے، ولی تھے۔ تو مفسرین کہتے ہیں وہ بھی نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا تھا خضر علیہ السلام کو، موسیٰ کے پاس نہیں تھا، اور جو موسیٰ کو علم دیا تھا وہ خضر کے پاس نہیں تھا۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ، اپنے جوان شاگرد یوشع بن نون۔ موسیٰ علیہ السلام کی کمان جو سنبھالی تھی وہ کس نے سنبھالی تھی؟ یوشع بن نون نے۔ اور یہ محبت کرتے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے 27 سال بعد ان کی وفات ہوئی، اور یہی یوشع بن نون تھے جو بنی اسرائیل کو لے کر گئے تھے اور بیت المقدس پر حملہ کیا تھا اور فتح کیا تھا۔ لا ابرح، میں نہ رکوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغا، میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، ملنے کی جگہ، مجمع ملنے کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ، البحرینی دو دریاؤں کے۔ اللہ نے بتایا فلاں جگہ جانا ہے، دو دریاؤں مل رہے ہیں وہاں پر، یہ نشانیاں دی، آگے سارا آ رہا ہے قصہ۔ مجمع البحرین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں چلتا رہوں گا، سفر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، سنگم پر۔ اب یہ دو دریا کون سے ہیں؟ مفسرین کی آراء ہے اور اختلاف ہے، قرآن و حدیث اس میں خاموش ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دریائے نیل ہے۔ یہاں دو دریا ملتے ہیں، جو سوڈان کی طرف سے آتا ہے اور مصر میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں دو دریا ملتے ہیں، ایک دریا کا پانی کیا ہے، نیلا ہے، اور دوسرے کا سفید ہے۔ بہرحال اسی طرح کسی نے بحر احمر کا، کسی نے کہا کیا، بہرحال او امضی حقبہ، یا چلتا رہوں گا برسوں تک، حقبہ برسوں تک۔ حقبہ کہتے ہیں 1 سال کی مسافت بھی، اور مفسرین کہتے ہیں حقبہ کہتے ہیں 70 اور 80 سال چلنا، یعنی میں سفر کرتا رہوں گا علم کے لیے۔ تو معنی یہ کہ ہماری عمریں کتنی ہے، 70 سے 80 سال، تو بندے کو کیا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔
فلما بلغا، پس جب وہ دونوں پہنچے، یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام، مجمع ملنے کا مقام بینہما، دونوں کے درمیان، اس مقام پر پہنچے، نسیا حوتہما، تو وہ بھول گئے اپنی مچھلی، وہاں پتھر کے ساتھ اوپر رکھی اور بھول گئے۔ فاتخذ، پھر اس نے بنا لیا، سبیلہ، اس مچھلی نے بنا لیا، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، دریا میں، سرابا، سرنگ کی طرح۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ چلنا ہے، مچھلی لے کر چل، سبزے کھانے کی بھی ضرورت ہے، اور دوسری بات یہ ایک نشانی ہوگی، جو مچھلی اس وقت زندہ ہو کر کود جائے گی دریا میں، وہی جگہ ہوگی، یہ ایک نشانی تھی۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ مچھلی کو زندہ کر دے۔ فاتخذ، اس مچھلی نے بنا لیا، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، دریا میں، سرابا، سرنگ کی طرح۔ فلما، پس جب جاوزا، وہ آگے بڑھے، دونوں چل پڑے، قال لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے شاگرد سے، یوشع بن نون سے، آتنا، فتح نوجوان کو بھی کہتے ہیں، خادم کو بھی کہتے ہیں، شاگرد کو بھی کہتے ہیں، خدمت وہی کر سکتے جو نوجوان ہو۔ آتنا، ہمارے پاس لاؤ، غداءنا، ہمارا صبح کا کھانا، لقد لقینا، البتہ ہم نے پائی ہے، من سفرنا، اپنے اس سفر سے، ہذا نصب، تھکان محسوس ہو گئی ہے، چلتے چلتے اب بھوک لگ رہی ہے، لہذا ہمارا کیا کرو، کھانا لے آؤ۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک کافی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد یوشع بن نون سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا جب تک میں دو دریاؤں کے آپس میں ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، او امضی حقبہ، یا سالہ سال چلتا رہوں۔ فلما بلغا مجمع بینہما، پس جب وہ دونوں پہنچے، جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے، ناسیہ حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا، مچھلی نے۔ فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، پھر جب وہ آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے صبح کا کھانا لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم اس سفر میں بہت تھک گئے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔